السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، بچے کسی بھی قوم کا سرمایہ اور روشن مستقبل ہوتے ہیں، لیکن جن قوموں کی معصوم کلیاں کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جائیں تو وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کیا کرتیں۔ دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوئی جنہوں نے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اقدامات اٹھائے، بچوں کو تحفظ دیا۔ لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر شعبے کی طرح اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ کبھی قصور کی بے قصور زینب کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بنتی ہے تو کبھی اسلام آباد کی معصوم فرشتہ، لیکن ہم اپنے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کر سکے۔ ہم بحث کرتے ہیں کہ بچوں کو نصاب میں اس حوالے سے پڑھایا جائے، ان کو آگاہی دی جائے، مطلب درندوں کو سزائیں نہ دی جائیں، اور اپنے ہی معصوم بچوں کی معصومیت اور ان کا بچپن ان سے پہلے ہی چھین لیں۔ گزشتہ دنوں زینب الرٹ قومی اسمبلی میں منظور ہوا، جبکہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے درندوں کو سر عام پھانسی دینے کا بل بھی ہماری اسمبلی نے ہی منظور کیا، جس پر بہت سے لوگوں نے اعتراضات اٹھائے جو کہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ہم جب تک اپنے بچوں کی سفاک درندوں کو قرار واقع سزا نہیں دیتے تب تک ان واقعات کا رکنا مشکل نظر آتا ہے۔ اگر ہم گزشتہ ایک سال کے دوران صوبے سندھ میں بچوں کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات پر بات کریں تو سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ جنوری تا دسمبر 2019 میں ہونے والے کیسز کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ سندھ کے 28 اضلاع میں کل 419 ایسے کیسز رپورٹ ہوئے جن میں بچوں سے بھیک منگوانے، مشقت کا کام لینے، کم عمری میں زبردستی شادی، بچوں کا اغوا و گمشدگی، جسمانی سزا، تشدد، زیادتی اور بدسلوکی شامل ہیں۔ ان تفصیلات کے مطابق بچوں سے بھیک منگوانے کے کل 44، چائلڈ لیبر کے 6، جسمانی سزا کے 5، کم عمری یا زبردستی شادی کے 13، فیملی ٹریسنگ کے 26، جنرل کیسز 8، اغوا کے 25، گمشدگی کے 131، غفلت کے 8، جسمانی زیادتی کے 28، جنسی زیادتی کے 103، گھریلو دیکھ بھال میں غفلت کے 3 اور تشدد کے کل 19 واقعات شامل ہیں۔ ضلعی سطح پر منظر عام پر آنے والے واقعات کی تفصیلات کے مطابق ضلع بدین میں 5 واقعات رونما ہوئے جن میں کم عمری یا زبردستی شادی کے 2 اور جنسی زیادتی کے 3 واقعات شامل ہیں۔ ضلع دادو میں 31 واقعات رونما ہوئے جن میں کم عمری یا زبردستی شادی کے 4، فیملی ٹریسنگ کے 3، اغوا کے 3، گمشدگی کے 2، جسمانی زیادتی کے 3، جبکہ جنسی زیادتی کے 14 اور تشدد کے 2 واقعات شامل ہیں۔ اسی طرح ضلع گھوٹکی میں 24 واقعات رونما ہوئے جن میں جسمانی سزا کے 2، کم عمری یا زبردستی شادی کا 1، اغوا کے 7، گمشدگی کا 1، غفلت کے 2، جسمانی زیادتی کے 3 اور جنسی زیادتی کے 8 واقعات شامل ہیں۔ ضلع حیدرآباد میں 8 واقعات رونما ہوئے جن میں فیملی ٹریسنگ کے 2، گمشدگی کے 3، جنسی زیادتی کے 2 اور تشدد کا 1 واقعہ شامل ہے۔ ضلع جیکم آباد میں 2 واقعات رونما ہوئے جن میں 1 واقعہ اغوا کا جبکہ 1 واقعہ جنسی زیادتی کا رونما ہوا۔ اسی طرح ضلع جامشورو میں جنسی زیادتی کے 2 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ضلع کمبر شہداد کوٹ میں 8 واقعات رونما ہوئے جن میں کم عمری یا زبردستی شادی کا 1، گمشدگی کا 1، جنسی زیادتی کے 5 اور تشدد کا 1 واقعہ شامل ہے۔ کراچی کے ضلع کرنگی میں 15 واقعات رونما ہوئے جن میں بھیک منگوانے کے 2، کم عمری یا زبردستی شادی کا 1، فیملی ٹریسنگ کے 3، 1 جنرل کیس، گمشدگی کے 5، جسمانی زیادتی کا 1 اور زیادتی کے 2 واقعات شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی میں 26 واقعات رونما ہوئے جن میں بھیک منگوانے کا 1، جسمانی تشدد کا 1، فیملی ٹریسنگ کا 1، گمشدگی کے 18، غفلت کا 1، جسمانی زیادتی کا 1، جنسی زیادتی کے 2 اور تشدد کا 1 واقعہ شامل ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 24 واقعات رونما ہوئے جن میں گمشدگی کے 16، غفلت کے 2 اور جنسی زیادتی کے 6 واقعات شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی میں 41 واقعات رونما ہوئے جن میں بھیک منگوانے کے 4، چائلڈ لیبر کا 1، فیملی ٹریسنگ کے 4، 1 جنرل کیس، اغوا کا 1، گمشدگی کے 21، غفلت کا 1، جسمانی زیادتی کے 2، گھریلو دیکھ بھال میں غفلت کے 2، جنسی زیادتی کے 3 اور تشدد کا 1 واقعہ شامل ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ملیر کراچی میں 44 واقعات رونما ہوئے جن میں بھیک منگوانے کا 1، فیملی ٹریسنگ کے 5، 3 جنرل کیسز، گمشدگی کے 20، جسمانی زیادتی کے 9،
جنسی زیادتی کے 4 اور تشدد کے 2 واقعات شامل ہیں۔ اسی طرح کراچی ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 78 واقعات رونما ہوئے، جن میں بھیک منگوانے کے 36، چائلڈ لیبر کے 4، فیملی ٹریسنگ کے 3، ایک جنرل کیس، گمشدگی کے 23، غفلت کے 2، جسمانی زیادتی کے 5 اور جنسی زیادتی کے 4 واقعات شامل ہیں۔ ضلع کشمور میں 4 واقعات رونما ہوئے، جن میں ایک واقعہ کم عمری یا زبردستی شادی کا، ایک واقعہ گمشدگی کا، جبکہ 2 تشدد کے واقعات شامل ہیں۔ ضلع خیرپور میں 11 واقعات رونما ہوئے، جن میں گمشدگی کے 2، جسمانی زیادتی کا 1، جنسی زیادتی کے 6 جبکہ تشدد کے 2 واقعات شامل ہیں۔ ضلع لاڑکانہ میں 6 واقعات رونما ہوئے، جن میں فیملی ٹریسنگ کا 1، جنرل کیس 1، گمشدگی کے 3، جسمانی زیادتی کا 1 کیس شامل ہے۔ اسی طرح ضلع میرپور خاص میں 4 واقعات رونما ہوئے، جن میں اغوا کا 1، جنسی زیادتی کے 2 اور تشدد کا 1 واقعہ شامل ہے۔ ضلع مٹیاری میں فیملی ٹریسنگ کا 1 واقعہ رونما ہوا۔ ضلع نوشہر و فیروز میں 4 واقعات رونما ہوئے، جن میں جسمانی سزا کا 1 اور گمشدگی کے 3 واقعات شامل ہیں۔ اسی طرح ضلع سانگڑ میں 2 واقعات رونما ہوئے، جن میں سے 1 فیملی ٹریسنگ اور 1 جسمانی زیادتی کا واقعہ شامل ہیں۔ ضلع بے نظیر آباد میں 11 واقعات رونما ہوئے، جن میں جسمانی سزا کا 1 واقعہ جبکہ گمشدگی کا 1، جسمانی زیادتی کے 2، جنسی زیادتی کے 3 اور تشدد کے 4 واقعات شامل ہیں۔ ضلع شکارپور میں 18 واقعات رونما ہوئے، جن میں کم عمری یا زبردستی شادی کے 2 واقعے، اغوا کے 8، گمشدگی کے 2، جنسی زیادتی کے 4 اور تشدد کے 2 واقعات شامل ہیں۔ ضلع سکھر میں 20 واقعات رونما ہوئے، جن میں فیملی ٹریسنگ کا 1، اغوا کے 3، گمشدگی کے 9، جنسی زیادتی کے 7 واقعات شامل ہیں۔ ضلع ٹنڈول عیار میں 2 واقعات رونما ہوئے، جن میں سے 1 جنرل کیس اور 1 جنسی زیادتی کا کیس شامل ہے۔ ضلع ٹنڈو محمد خان میں 9 واقعات رونما ہوئے، جن میں 1 چائلڈ لیبر کا، فیملی ٹریسنگ کا 1، اغوا کا 1، گھریلو دیکھ بھال میں غفلت کا 1 اور جنسی زیادتی کے 5 واقعات شامل ہیں۔ ضلع تھرپارکر یعنی مٹھی میں 7 واقعات رونما ہوئے، جن میں کم عمری یا زبردستی کی شادی کا 1 جبکہ جنسی زیادتی کے 6 واقعات شامل ہیں۔ ضلع عمرکوٹ میں جنسی زیادتی کے 10 جبکہ ضلع ٹھٹہ میں 2 واقعات رونما ہوئے۔ ناظرین، یہ وہ واقعات ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے، اور کراچی جو کہ ایک پڑھا لکھا شہر تصور کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھوں کا شہر ہے، لیکن یہاں کے 6 ڈسٹرکٹ میں جس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا یہ صرف صوبہ سندھ میں بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات تھے۔ اسی طرح اگر ہم پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا یعنی کہ ملک کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کریں گے تو وہاں کا حال بھی تقریباً اسی طرح کا ہوگا۔ درندے آزاد دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، اسی بات پر بحث کر رہے ہیں کہ ان درندوں کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو قوم کے مستقبل کے معماروں کے حوالے سے مثبت قانون سازی کی ہدایت دے۔ تو یہ تھا آج کا A to Z پروگرام کے بارے میں۔ اپنی قیمتی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔